السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ آج ہم کتاب حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے باب سے اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قدرت خداوندی کا شاہکار عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق رب کائنات کی جملہ تخلیقی رعنائیوں کا مرکہ زیبائی ہے۔ مخلوقات کے تمام محامد و محاسن کا نقطہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مقدس جمال خداوندی کا آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز نگاہ خاص و عام ہے۔ قرآن مجید میں انکا بِأَعْیُنِنَا یعنی آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں کا خطاب خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز لازوال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا ذکر بڑی محبت اور اپنائیت کے انداز میں فرمایا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تقریباً 17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس پر یہود طعنہ زن ہوئے کہ مسلمان اور ان کا نبی یوں تو ہمارے دین کے مخالف ہیں، مگر نماز کے وقت ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں تبدیلی قبلہ کی خواہش پیدا ہوئی، جو کہ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کو پورا ہوتا دیکھنے کے لیے دوران نماز چہرہ اقدس اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عین نماز کی حالت میں تبدیلی قبلہ کا حکم وارد ہوا، جس میں باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا خصوصی ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے روح انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ ایک اور مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح زیبا کا تذکرہ استعاراتی اور علامتی زبان میں انتہائی دل نشیں انداز میں کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی، آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس سورت کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور اور لیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کی طرف اشارہ ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح منور اور لیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سوال اٹھاتے ہیں کیا کسی مفسر نے ضحیٰ کی تفسیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور اور لیل کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے ساتھ کی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب مرحمت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ تفسیر کی گئی ہے اور اس میں کوئی بود نہیں، اور بعض مفسرین نے اس میں اضافہ فرمایا ہے کہ بدضحیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے مرد حضرات اور واللیل سے اہل بیت کی خواتین مراد ہیں۔ اور دیگر تفاسیر مثلا تفسیر نشاپوری، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی میں بھی ضحیٰ سے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لیل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبری مراد لیے گئے ہیں۔
اگر آپ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔